سارے جگ کا مولا تو ہے، آقا تو ہے، داتا تو ہے، اول تو ہے، آخر تو ہے، سر محفل خالق تو ہے، جب وہ پوچھے رازق گا تو ہے۔ تو کیا جواب دو گے؟ سر محفل جب وہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ انتہائی شرمندگی سے سر جھکائے رہو گے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 سے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور نہیں پہنچتی تمہیں کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، مگر وہ پہنچتی ہے تمہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سارے گناہوں سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے انسان کے۔ اب کیسے ہے؟ یعنی کہ اگر اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر بالفرض ہمارا بچہ ایک دن شارپنر اٹھا کے لے آئے، اگلے دن پینسل اٹھا کے لے آئے، اگلے دن اس سے بڑی چیز اٹھا کے لے آئے، تو ہم کہیں گے اس کی تو عادت ہی بنتی جا رہی ہے چوری کرنے کی، تو کیا ہوں گے والدین اس بچے کو تھوڑی سی سزا دیں گے تاکہ اسے پتہ چل جائے یہ ایک بری حرکت ہے۔ اس طرح ہم جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ایک غلطی پہ اللہ معاف کرتا ہے، اگلی پہ معاف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے گناہوں سے تو اللہ درگزر فرماتا ہے، لیکن کسی ہماری اپنی اصلاح کے لیے کسی ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ بندہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم بغاوت کر دیتے ہو اللہ سے، اس لیے اللہ تمہیں بعض گناہوں پر آگے پکڑتا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ جب تم اس مقصد کو بھول جاتے ہو تو پھر تمہیں خبردار کرنا پڑتا ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کو روک نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہوگا تمہارا اللہ کے سوا میں ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو، یعنی یہ جو میں نے تمہیں پکڑا ہے یاد دہانی حاصل کرو، ورنہ تم روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہ نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا کارساز ہوتا ہے نہ مددگار۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے یعنی مخاطبین کو، قریش کے لوگوں کو روزمرہ زندگی سے سمجھائی۔ اللہ نے فرمایا روزمرہ زندگی میں اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو تمہیں یعنی کہ انعامات دیے جاتے ہیں، اور برا کام کرتے ہو تو تمہیں سزا و جزا دی جاتی ہے۔ پھر یہ کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ اس نے کامل جزا و سزا کے لیے کوئی دن مقرر ہی نہیں کیا، اور تم کو بنا کر تمہارے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر کہیں اطمینان سے کسی گوشے میں بیٹھ گیا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے الجوار، بڑے جہاز ہیں، فی البحر، دریا یا سمندر میں، کالأعلام، گویا ایسے جیسے پہاڑوں کی طرح ہوں، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی نشانیاں کہ زندگی کی کشتی خدا کے حکم سے ہی چلتی ہے، اور اسی کے حکم سے ہی جہاں وہ چاہتا ہے ٹھہرا دیتا ہے، ٹھہر جاتی ہے، اور بارہا اپنے مسافروں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب بھی جاتی ہے۔ ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو روک دے کشتی کو جو ہوا چلا رہی ہے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، پھر یہ کشتی کھڑی کی کھڑی رہ جائے سمندر کی پیٹھ کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح پر ہی ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی اس حکمت سے بہرہ مند ہو کہ مصیبتیں آ جائیں تو آدمی کو اپنے رب کے بھروسے پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر انسان کو نعمتیں مل جائیں تو ان پر اترانے کی بجائے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اسلائی لکھتے ہیں اس لیے کہ بندے کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا ہی کے دیے سے ملتا ہے، وہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں ان کو نعمت مغرور اور مصیبت مایوس بنا دیتی ہے، وہ کبھی ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس سے آشنا ہی نہیں ہوتے۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم، کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بدل گئے ہم۔
آگے آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں 34 میں، او یوبکھونا بما کاسبو، یا وہ ڈبو دے ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، بات یہ ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں سے تو درگزر فرماتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ خدا سے سرکشی اختیار کرنے والوں کی ہر غلطی اور گناہ پر انہیں لازماً سزا مل جائے۔ یہ دنیا اصلاً جزا اور سزا کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے لیے جو اللہ نے انسان کو 3 گھنٹے دیے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمرہ امتحان میں ایک اسٹوڈنٹ کو 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ پیپر حل کرے، چاہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے، چاہے وہ اس میں جو بھی گند بلا لکھتا رہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک 3 گھنٹے کی مانند ہے۔ اب ہم اس میں چاہے تو نیک کام کریں، چاہے تو ان لوگوں کے لیے مفید بنیں، چاہے تو ہم یعنی کہ فرعون کی طرح بنیں، تو اللہ اس میں پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیپر میں آزادی اور ارادہ دیا ہے کہ اپنی آزادی سے پیپر حل کرو۔ اب اگر اللہ ہر بات پر پکڑنے پر آ جائے، ہر بات پر ٹوک دے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ کیوں نہیں پکڑتا، اتنا ظلم کر رہا ہے، تو اللہ نے یہ جو 3 گھنٹے دیے ہیں اس میں اللہ چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ دنیا جزا اور سزا کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بہت جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوتے ہیں، ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ آیات میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ بصیرت ہو تو لوگ مکافات عمل کے نمونے اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نمبر 35 میں اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ یجادلون فی آیاتنا، جو جھگڑے کرتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے اب بھاگنے کی، جائے فرار ہونے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء، پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، وما عند اللہ خیر و ابقی، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے باقی رہنے والا ہے، آمنو، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اپنے رب پر بھروسہ یعنی توکل کرتے ہیں۔ اللہ انہیں تباہ کر دے اور ان سے انتقام لے، اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگو، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ کر اللہ کو عاجز کر دیں گے، ہرا دیں گے، اللہ نے فرمایا وہ نہیں بھاگ سکتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر بالفرض دنیا کی زندگی میں انہیں جو عہدہ بھی دیا گیا ہے تو یہ صرف دنیا کی زندگی کا متاع ہے، یعنی دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی کہ اس میں جیسے رول دیے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیا ڈرامے میں، کسی کو فقیر اور کسی کو کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہی رول دے رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو میں کردار دے رہا ہوں یہ اس میں کیسے پورا اترتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک حقیر متاع ہے، یعنی اگر یہاں بادشاہ کا رول بھی کسی کو اگر دیا گیا ہے تو یہ بہت ہی کم فائدہ ہے، اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ ملے گی کہ ان کو جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں اللہ پر توکل کیا ہے۔ استاذ امام امین احسان اصلاحی بتاتے ہیں یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کی ابدی بادشاہی کے طالب ہوں ان کے لیے اس راہ میں اصلی زاد راہ توکل ہے، جب تک کہ کسی کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو کہ وہ اس دنیا کی جو چیزیں خدا کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو خدا کے بھروسے اور آخرت کے صلے کے اعتماد میں چھوڑ دے، اس وقت تک کوئی شخص یہ ابدی بادشاہی یعنی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ بھروسے توکل سے ہی یہ چیز حاصل ہوگی، کیا؟ جنت۔ ایک شعر ہے جس میں اخلاق کی مثال دی گئی ہے، ہجوم کیوں ہے شراب خانے پر، فقط یہ بات ہے کہ پیر موقع سے مرد خلیق، یعنی شراب حرام ہونے کے باوجود کیوں رش ہے اس کی دکان پر، کیونکہ اس کا جو مالک ہے شراب بیچنے والا وہ بڑا ہی پر اخلاق ہے۔ اس لیے یعنی اخلاق والے
ہی اس کو جنت کو حاصل کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 37 میں اللہ فرما رہے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، وَأَقامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس کے یعنی جو کام ہوتے ہیں آپس کے بہمی مشوروں سے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں، جیسے گناہ سے اور فحاشی سے، یہ کیا ہے؟ اسم اور فواحش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسم سے مراد وہ برائیاں ہیں جو حق تلفی اور ناانصافی کی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور فواحش کا لفظ ان برائیوں کے لیے آتا ہے جو شہوت سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی زنا، اغلام اور ان کے متعلقات۔ یہاں ان تمام برائیوں کے صرف کبائر یعنی سے بچتے رہنے کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ انسان کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے یہ مطالبہ اس سے نہیں کیا کہ وہ بالکل معصوم ہو کر زندگی گزارے۔ چنانچہ دوسرے مقامات میں بشارت دی ہے کہ اگر وہ بڑی برائیوں سے بچتا رہے گا تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ اس موقع پر امام امین احسن اصلاحی نے اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی برائیوں سے بچنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی بڑی برائیوں سے اجتناب کرے۔ جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کرتا ہے اس کا ضمیر اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی کی چھوٹی امانت میں خائن ہو۔ اسی طرح اللہ کا جو بندہ بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اجر کو برباد کر دے۔ جو شخص اشرفیوں کی چوری سے اجتناب کرے گا وہ دھیلے اور پیسے کی چوری سے بھی بچے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت بالفرض اس سے صادر ہو بھی جاتی ہے سہون ہی ہوگی، یعنی وہ جان بوجھ کر نہیں کرے گا، اس سے وہ غلطی ہی ہوگی، عمدن نہیں ہوگی۔ البتہ جو لوگ مچھر کو چھانتے ہیں اور ان کو اکثر دیکھا گیا کہ وہ اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی بڑے گناہوں سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ چھوٹے گناہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بڑے گناہوں کی یعنی اپنی برباد کر دے بڑی نیکیاں۔ اس طرح جو لوگ دوسروں کے وہ دیکھتے ہیں، تنکے دیکھتے ہیں، انہیں اپنے شتیر بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسان کی حمیت، غیرت اور عزت نفس کا ایک فطری تقاضا ہے، تاہم اسے حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اس کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین اس زمانے میں جو اشتعال انگیز حرکتیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان میں مسلمان کہیں اف اور درگزر کا رویہ نہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ آیت میں ہم کی ضمیر کا اظہار بھی اسی مقصد سے ہے کہ یہ زور پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے کہ اگرچہ یہ کام نہایت کٹھن ہے، مشکل ہے، مگر استاد امام کے الفاظ میں آفرین کے شاباش کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو اس کڑوے گھونٹ حلق سے اتارتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ایمان کی دعوت قبول کرنے کے بعد اس کے اولین مظہر کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اگر سامنے یہ نہیں آیا یعنی نماز ہے، اگر نماز انسان نہیں پڑھتا ایمان لانے کے بعد تو گویا ایمان کی دعوت اس نے قبول ہی نہیں کی۔ اس کے اہتمام سے مراد یہ ہے کہ اسے برقرار رکھا جائے، اسے پورے ادب کے ساتھ ادا کیا جائے اور اپنے شب و روز دن رات میں اس کی یعنی پابندی کی جائے۔ یہی نماز ہے جو ایمان والوں کو منکرات اور فواحش سے روکتی ہے اور اجتماعی زندگی میں نظم و اطاعت کے ساتھ رہنے کی تربیت دیتی ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان والوں کی ایک اور بھی خوبی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ کہ وہ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ہجرت اور براہت کے مرحلے میں یہ گویا ایک لطیف اسلوب میں اس بات کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب سیاسی اور اجتماعی شکل کی صورت میں منظم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔
یہ ذکر نماز کے بعد کیا گیا ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے بھی اب بالکل یعنی سر جھکا کر رہنے والے ہیں، کبھی سرکشی اختیار کرنے والے نہیں، اور اجتماعی زندگی میں بھی ایک دوسرے پر خود سری نہیں کرتے۔ خود سری ان کے ہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نسب، خاندان، مذہب، حیثیت یا اپنے جتھے کی طاقت کے بل پر کوئی شخص ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا گیا کہ معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نظام مشورے پر مبنی ہے، اس لیے کہ اصل میں لفظ امر استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ یہاں قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ نظم اجتماعی کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ شورا فولا کے وزن پر مصدر ہے اور خبر واقع ہوا ہے۔ جملے کی یہ تالیف پیش نظر رہے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ نظم اجتماعی کے لیے اگر کسی سربراہ کے تقرر کا وقت آ گیا ہے تو اس کی امارت مشورے سے منعقد ہو، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں، جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے ہی توڑا بھی جا سکے، جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے ہر شخص کی رائے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے وجود کا جزو بنے، اجماع اور اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعت یعنی لڑائی جھگڑے کی صورت میں اکثریت کی رائے قبول کی جائے، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اور ان کی اور خوبی کیا ہوتی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد یہ خدا کی بندگی کا دوسرا ستون ہے۔ نماز بندے کا تعلق اس کے خالق سے جوڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ دونوں کو لازم ملزوم کر دیا، یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ اب نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اور یہ خلق سے یعنی یہ اللہ کی مخلوق سے جوڑتا ہے، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور انہی دو ستونوں پر دین کی پوری عمارت قائم ہے۔ یعنی اگر بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو وہ اس کی نماز ادا کرتا ہے، اگر اللہ کے بندوں کے حقوق کو جانتا ہے تو ان کے دکھ میں، ان کے یعنی تنگ دستی میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ایمان والوں کی یہی تمام صفات جس اسلوب میں اور جس موقع پر گنوائی گئی ہیں، ان میں مخالفین پر جو اعتراض ہے وہ محتاج وضاحت نہیں۔ اہل ذوق اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر وار کرنا ہے، مخاطبین یعنی قریش کے لوگوں کے اوپر۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، یعنی یہ کس وقت بدلہ لیتے ہیں؟ اوپر فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، یہ اسی پر ایک استدراک ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کی دریافت ہے کہ اول تو وہ مخالفین کی تمام تر اشتعال انگیزیوں کے باوجود درگزر کرتے ہیں، اور اگر کبھی جواب میں کچھ کہتے بھی ہیں یا کرتے بھی ہیں تو اس وقت جب ان پر کوئی صریح زیادتی کی جاتی ہے اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔